ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج جو ہم حدیث پڑھیں گے اس حدیث کا موضوع ہے بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ کی طرح راوی حدیث کا تعارف کرتے ہیں، یعنی ان کا تعارف کرتے ہیں، ان صحابی کا یا اس راوی کا جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، جنہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے۔ اصل نام ان کا سعد بن مالک تھا اور یہ انصاری تھے۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ والد نے ورثے میں مال وغیرہ نہ چھوڑا تھا، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے کبھی بھی محروم نہیں رکھا گیا، بلکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے خوب استفادہ حاصل کیا، یعنی پھر اس کے بعد وہ علماء اور فقہاء کرام میں سے شمار ہونے لگے۔ آپ کا شمار بہت عظیم فقہاء و علماء میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شرکت فرمائی۔ سب سے پہلا جو غزوہ تھا ان کا غزوہ خندق تھا۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں 88 سال کی عمر میں 74 ہجری میں وفات فرمائی۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون لأحد 3 بنات او 3 اخوات فيحسن الیہن الا دخل الجنہ۔ سب سے پہلے تو ہم ہمیشہ کی طرح حدیث کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لا نہیں، یکون ہوں گی، لأحد تم میں سے کسی ایک، 3 بنات بیٹیاں، او 3 اخوات بہنیں، فیحسن پس احسان کرے، الیہن ان کے ساتھ، الا مگر ضرور، دخل داخل کیا جائے گا، الجنہ جنت میں۔ حدیث کا محاورہ ترجمہ یہ ہے اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں جانے کا مستحق قرار دے دیا جائے گا۔ اب ہم اس حدیث کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کہا کہ تم میں سے کسی کی 3 بیٹیاں یا بہنیں ہیں تو اگر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اسی روایت کی سلسلے کڑی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی شخص کے گھر میں 2 بہنیں یا ان سے کم یا بیٹیاں جو ہیں وہ 3 نہ ہوں، ان سے کم ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اس کا بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، یعنی کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، یعنی یہ جو عمل ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو آپ کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ دیکھیے، اسلام ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے اور اکثر آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ عورتیں زیادہ شکایت کرتی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقتاً جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں اور قرآن پاک کا صحیح مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام نے عورت کو خاص طور پر تحفظ بخشا، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورت کو جو مقام دیا گیا ہے وہ قابل رشک ہے. جیسا کہ ہمیں عربوں کی روایت کا پتہ ہے کہ ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہونا جو ہے باعث سے اذیت سمجھا جاتا تھا یا باعث ذلت سمجھا جاتا تھا. وہ اس کو اپنی ہتک سمجھتے تھے، یعنی اپنی بیٹیاں پیدا ہونا ان کے لیے بہت ذلت کا باعث ہوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بیٹیوں کو، یعنی لڑکیوں کو، بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کو یہ درجہ دیا گیا، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں ہیں اور تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم اسلام سے پہلے بہت بڑی جہالت میں مبتلا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے. اس نے کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہارے پہلے کے عمل تھے، اب تم اگر سچے دل سے اسلام لانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کریں گے. پھر اس شخص نے ایک واقعہ سنا. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بیٹیاں پیدا ہونا باعث ذلت سمجھا جاتا تھا، اسی طریقے سے میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت میں اپنے گھر پر نہیں تھا، سفر میں تھا. اور جب میں سفر سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ بیٹی جو ہے میری 2 سال کی ہو گئی تھی، اور میری بیوی جو ہے وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں میں اسے اذیت نہ پہنچاؤں. اس نے یہ خبر مجھ سے چھپائے رکھی، لیکن جیسے میں نے اس کو دیکھا تو ایک مجھے اس پر پیار آیا، کیونکہ اس کی جو باتیں تھیں بہت پیاری ہوتی تھیں، اس کے بولنے کا انداز بھی، وہ اپنی زبان میں جو مجھ سے باتیں کرتی تھی تو بہت اچھا لگتا تھا. اور میرا دل نہیں اس بات پر آمادہ ہوا کہ میں اس کا قتل کروں، اس معصوم بچی کا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہوا اور لوگ جب ان کے یہاں یہ ہوتا تھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کو شاید کہ پنچایت بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں ایک مسئلہ تھا. یہ شخص کہتے ہیں کہ جب میں نے اس مسئلے میں اپنی رائے دینا چاہی تو کئی شخص کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی رائے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں تو بیٹی ہے. یعنی جس کے گھر میں بیٹی ہے اس کو بھی صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا، حالانکہ معصوم سی بچی تھی. اس شخص نے کہا کہ اس وقت مجھے بس اپنی غیرت پیاری تھی، مجھے اس وقت کوئی دنیا کی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. بس میں وہاں سے اٹھا اور گھر گیا اور اپنی بیٹی کو لیا. میری بیوی نے کہا کہ اسے تم کہاں لے کر جا رہے؟ اس نے کہا نہیں میں آ رہا ہوں. اس کو میں نے اپنے ساتھ لیا اور راستے میں وہ مجھ سے باتیں کرتی جا رہی تھی. پھر میں یہاں تک کہ میں جنگل میں گیا اور میں گھڑا کھودنا شروع کر دیا میں نے. تو وہ معصوم بچی جو ہے مجھے اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھ کر خود بھی میرے پاس آ گئی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ بھی میرے ساتھ میری مدد کرنے لگی. یعنی وہ مٹی باہر پھینکنا شروع کی. اس کو کیا پتا کہ میں اسی کے لیے کر رہا ہوں. اور پھر ایسا ہوا کہ میں نے اس کو زندہ، اس گڑھا جب میں نے کھود لیا تو میں نے اس کو زندہ اس کے اندر دفن کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نرم تھا کہ، اور واقعی یہ بات اگر ہم سب سوچیں کہ اسلام سے پہلے واقعی لڑکیوں کے لیے کیا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے اتنی محبت تھی کہ اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حکم دے دیا کہ اگر تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے حسن سلوک کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ، وہ تمہاری جہالت کا دور تھا اور تب اسلام نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ اگر تم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. قرآن پاک میں بھی ایک سورہ نساء عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتاری گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا خیال رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بے شمار مواقع پر حکم دیا ہے. جیسا کہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جن باتوں کا سب سے زیادہ حکم دیا وہ کیا تھا کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، یعنی ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا. اور ایک بات میں یہاں واضح کر دوں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کو مارنا، اور ایک صورت ہے اس میں ایک نبی کا واقعہ، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ضربہ کا مطلب ہے مارنا، جبکہ عربی میں ضربہ کا مطلب مارنا یہاں مقصود نہیں ہے. قرآن کریم کے معنی ہم اس طرح نہیں لے سکتے. وہاں یہ ہے کہ ان کو احسن طریقے سے سمجھانا.
لیکن آج بعض لوگوں نے اس بات کو لے لیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں دیہاتوں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ وہی باتیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں جو اسلام سے پہلے تھیں. تو پھر تو اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کے اندر وہی جاہلانہ باتیں رکھیں، وہی سوچ رکھیں جو اسلام سے پہلے تھی. اسلام عورت کے حقوق کو ان کے حقوق کی پاسداری کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ایک مکمل معاشرتی نظام قائم کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کو بھی عظیم حقوق دیے ہیں، اس کی عزت اور تحفظ کا ایسا انتظام کیا ہے کہ جس کی مثال دیگر مذاہب میں بھی نہیں ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں واقعتاً عورت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی کہ اسلام میں دی گئی ہے. اور حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کا بہت خیال رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمام بیٹیاں تھیں، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خیال رکھا کرتے تھے، ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے بھی یہ سارے عمل کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں تم سب میں بہتر ہوں اپنے اہل کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی ہماری مائیں ام المومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خیال رکھتے تھے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے باعث نمونہ ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا خیال رکھیں، یعنی مرد ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر مرد کو اس لیے حاوی قرار دیا کہ وہ اس کا خیال رکھے، اس کا تحفظ قائم رکھے، یہ نہیں کہ اس پر ظلم و زیادتی کرے. بعض کن ذہن لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عورت پر حاکم ٹھہرایا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یا پورے قرآن پاک میں عورت کے اوپر مرد کو حاکم نہیں ٹھہرایا گیا ہے، بلکہ اس کے حقوق کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، اس کے تحفظ کا حکم دیا ہے، کیونکہ عورت بہت کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع میں جن 3 باتوں کا سب سے زیادہ کہا، نماز کا کہا اور اس کے بعد عورتوں کا خیال رکھنے کا بہت کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حقوق العباد ایک ایسا نازک مسئلہ ہے کہ جن کے بارے میں ہم نے احادیث میں پڑھا ہے کہ اگر ہم بندوں کے حق ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض رہتے ہیں. حقوق اللہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پہلے تم میرے بندوں کے حق ادا کرو، اور اگر تم میرے بندوں کے حق ادا کرو گے تو پھر میں تم سے راضی رہوں گا. اور ہمارے معاشرے میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ جیسا کہ اور مذاہب میں ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا پیدا ہونا باعث عار سمجھا جاتا ہے، ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اور بیٹوں کے پیدا ہونے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور ان کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں. ان کی پوری توجہ کا مرکز جو ہے، خصوصی توجہ کا مرکز لڑکا ہی ہوتا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ ہمارے لیے رحمت عالم ہیں، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بے انتہا مرتبہ کہا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. یعنی دیکھیے کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر بیٹے ہیں یا بیٹیاں ایک گھر میں بچے ہیں، ان میں آپس میں اگر لڑائی ہوتی تو زیادہ تر دیکھا یہ گیا ہے کہ بیٹوں کی زیادہ مانی جاتی ہے اور بیٹیوں کی نہیں مانی جاتی ہے، لڑکیوں کی نہیں مانی جاتی ہے. جبکہ ہمیں ماں باپ کو خاص طور پر اس بات میں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، کہیں وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم کمتر ہیں اور ہماری جو بھائی ہیں وہ زیادہ ہیں، اور پھر ان میں کیا ہوگا کہ آپس میں ان میں بھی وہ دوستی قائم نہیں رہے گی، نہ ان کے اندر وہ پیار و محبت رہے گا. اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں پیار و محبت رہے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ، تو ان کو چاہیے کہ ان کے حقوق کو مساوی قرار دیتے ہوئے ان دونوں کا خیال رکھیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری خصوصی توجہ کا مرکز صرف بیٹے ہی ہوں اور ہماری تمام امیدوں کا مرکز بھی بیٹے ہی ہوں، بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں آپ اگر کسی سے زیادہ امید لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، خصوصاً اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم یہاں رد کریں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا، الٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کو برابر سمجھیں.
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کرنے اور حسن سلوک کرنے کے بعد جنت میں جانے کا حکم دیا ہے۔ اچھا میں بچوں آپ سے بھی کہوں گی کہ آپ بھی اپنی بہنوں کو تنگ نہ کیا کریں۔ اکثر آپ بھی کھیلتے ہوئے ان کی گڑیا چھین لیتے ہوں گے، پھر وہ روتی ہوں گی، یقیناً آپ کی سمجھ میں بھی یہ حدیث آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس حدیث کا راہ عمل دیکھتے ہیں کہ کیا یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس حدیث سے ہمیں راہ عمل کیا ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے ہمیں 4 راہ عمل ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا راہ عمل، بہنیں اور بیٹیاں رحمت الہی کا مظہر ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس پیغام رحمت کو سمجھنا چاہیے۔ تیسرا جو راہ عمل ہے وہ یہ ہے، بہن اور بیٹی کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھائی اور بیٹے کے برابر ہے، لہٰذا اپنی اولاد سے برابری و مساوات کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چوتھا جو راہ عمل ہے وہ یہ ہے، اسلام کا پیغام مساوات اور انصاف کو اپناتے ہوئے اس کی اس دعوت کو تمام عالم عام کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی ہے کہ جو ان کی بات سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھیں اس شخص کو جو میری بات سنتا ہے اور اس کو آگے تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ اللہ 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 جمیل ویحب الجمال۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ 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 اللہ